نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان اکرامی، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر کے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ موضوع پسند آئے گا۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو بیچ سے اسکپ کر کے بالکل مت دیکھیں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ اس سے مستفیض ہو پائیں گے اور آپ کو ایک نئی جانکاری ملے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بات اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، اور کوئی بھی چیز پوچھنا ہے یا کہیں ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنا تاثر ضرور بھیج سکتے ہیں۔ چلیے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، علماء کی تفسیر کا بیان ہے کہ ایک دن پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین کرام متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے، اور لوگ اس قدر خوف ہراس سے لرزہ برندام ہو گئے کہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون جمحی کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق و حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سالم و حضرت مقداد و حضرت سلمان فارسی و حضرت موقل بن مقرن و حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یعنی اتنے صحابہ کرام اکٹھا ہوئے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور منصوبہ بنایا کہ اب آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے، روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی، گھی وغیرہ کوئی غذا اس سے بنی ہوئی استعمال نہیں کریں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر روئے زمین میں گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس منصوبے سے بجز نیکی اور خیر طلب کرنے کے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے، سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دن کھاؤ پیو، اور رات کے کچھ حصے میں جا کر عبادت بھی کر لیا کرو اور کچھ حصے میں سو رہا کرو۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر بھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور گوشت، چربی، گھی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں، اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارنا کہ ازدواجی زندگی میں جو بیوی کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کیے جائیں، اور آدمی کھانے کی جو نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان سے بھی مستفیض ہو، حلال رزق کمائے، محنت و مشقت کرے، اہل و عیال کی پرورش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، کبھی روزہ رکھے کبھی نہ رکھے، بستر پر سوئے بھی، رات کچھ حصے میں عبادت کرے اور کچھ حصے میں سو بھی لیا کرے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ میری سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو آدمی تمام چیزوں کو ترک کر کے صرف اپنی ذات لے کر کے اس کے بعد میں اور ایسی زندگی گزارے تو گویا نہ تو وہ میری سنت پر عامل ہے، اور نہ وہ میرے طریقے پر چل رہا ہے، اور نہ وہ میرے فرما برداروں میں سے ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہماری فرما برداری نہیں کرتا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ اب اس بات سے آج کل کے جو ڈھونگی پیر لوگ ہیں کہ عوام کو جو دھوکہ دیتے ہیں
کڑے پہن کر کے اور موٹے جھوٹے کپڑے پہن کر کے دکھاوا کر کے کہ ہم تو بہت جو ہے روزے پر روزہ رکھتے ہیں، ہم تو بہت ہی ویسا لباس پہنتے ہیں، ہم تو خالی لنگی لنگوٹ لپیٹ لیتے ہیں، پورا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ راستہ آدمی کو ملحد اور زندیق بنا دیتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس طریقے سے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ باتیں قابل قبول ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس سے اعراض کرتا ہے تو خود پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت ہی مؤثر وعظ بیان فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو۔ میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹی یعنی کٹیا جھوپڑی جسے کہتے ہیں یا پہاڑ کی کھوں میں بیٹھ رہنا یا زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں ہے۔ سن لو، میری امت کی سیاحت یعنی گھومنا ٹہلنا جہاد ہے، جہاد۔ اگر اس کے لیے کوئی نکلتا ہے تو دنیا کسی گوشے میں جا سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے تو صرف یہی سیاحت آدمی کے لیے، ورنہ صرف ویسے گھومتے پھرتے رہنا یہ نہیں ہے۔ اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نباہ نہ سکے، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھئی پہلے ہی ان لوگوں نے اپنے آپ پر بے شمار چیزوں کو اپنے آپ سے لازم کر لیا خود ہی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کو لازم کر دیا تو البتہ وہ پھر اس کو نبھا نہ سکے، اس کو ادا نہ کر سکے، اور حالت یہ ہوئی کہ اس راستے سے اعراض کیا، اس راستے کو چھوڑ دیا اور اس راستے سے ہٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعظ کے بعد ہی سورہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیت شریفہ نازل ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ پارہ 7 سورہ مائدہ، صفحہ آیت نمبر 87-88۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا ان آیات سے سبق ملتا ہے ہمیں کہ اسلام میں سادھو بن کر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمدہ غذاؤں اور اچھے کپڑوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر اور بیوی بچوں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح کسی کٹیا میں دھونی رما کر بیٹھ رہنا یا جنگلوں یا بیابانوں میں چکر لگاتے رہنا، یہ ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جو مفت خور بابا لوگ اس طرح کی زندگی گزار کر اپنی درویشی کا ڈھونگ رچا کر کٹیوں یا میدانوں میں بیٹھے ہوئے اپنی بابائیت کا پرچار کر رہے ہیں اور جاہلوں کو اپنے دام تجویز میں پھانسے ہوئے ہیں، خوب آنکھ کھول کر کے دیکھ لو اور کان کھول کر سن لو کہ یہ سادھوؤں کا رنگ ڈھنگ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اصل اور سچا اسلام وہی ہے جو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے مقدس طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا جو شخص سنتوں کا دامن تھام کر زندگی بسر کر رہا ہو، در حقیقت اسی کی زندگی اسلامی زندگی ہے، اور صوفیاء کرام کی درویشانہ زندگی بھی یہی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ نبوت کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے وہ در حقیقت نہ اسلامی زندگی ہے نہ صوفیاء کی درویشانہ زندگی ہے۔ لہٰذا آج کل جن باباؤں نے راہبانہ اور سادھوؤں کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، ان کے اس طرز عمل کو اسلام اور بزرگی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں
نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب مکر و کید کا خوبصورت جال بچھائے ہوئے ہیں، جس میں بھولے بھالے عقیدت مند مسلمان پھنسے رہتے ہیں اور اس بہانے بابا لوگ اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ ایک سچی حقیقت کا اظہار اور حق کا اعلان ہم عالموں کا فرض ہے، جس کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ مانو نہ مانو آپ کا یہ اختیار ہے، مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے۔ ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جائیں گے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، کسی آدمی کے اوپر تہمت لگانا نہیں، ہمارا مقصد صرف احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔ ذہ نصیب ہمارے قوم کے سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو بات علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے کہی، علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے کہی، یہ بہت اچھی اور بہت پیاری بات آپ نے بیان فرمائی، چونکہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ تمام باتیں میں نے حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہترین تصنیف عجائب القرآن مع غرائب القرآن کے صفحہ نمبر 289 اور 290 سے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو حضرت نے بہت پیاری بات اور بہت اچھی بات بیان کی ہے۔ اسلام میں اس کی سادھو والی زندگی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو آدمی عمل پیرا ہو وہی در حقیقت بزرگ ہے۔ اس لیے کہ ایک بار حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مرید ایک زمانے تک رہا، پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، اس نے کہا کہ حضور اگر اجازت عطا فرمائے تو میں آپ کی بارگاہ سے چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عرصے سے رہا، میں نے کوئی کرامت رحمت آپ کی بارگاہ میں نہیں دیکھی، تو میں سوچتا ہوں کہ اب کسی دوسری جگہ چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تمہاری مرضی، رہنا چاہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے بس میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ اتنے دنوں تک رہے، کبھی میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سنت اور شریعت کے خلاف تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ سنت اور شریعت کے تو بہت پابند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اتنے دن سے میرے پاس رہے، جو شخص زمانے تک کے کسی کے بارگاہ میں رہا ہو، کسی کے پاس رہا ہو، اور اس کا قول و فعل، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، اس کا کھانا پینا چلنا پھرنا، کسی بھی چیز میں سنت و شریعت کے ذرا سا بھی آدمی مخالف نہ ہو، تو اب اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کو سمجھ آ گئی اور اس نے توبہ کی اور آپ کی بارگاہ میں رہ گیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور شریعت پر عامل ہونا۔ اگر کوئی مجذوب، کوئی آدمی اپنے آپ کو بزرگ کہے اور شریعت کے مد مقابل آئے تو ایسا آدمی قطعی ولی نہیں ہے اور نہ کوئی بزرگ ہے، وہ صرف اپنے پیری اور مریدی کا ایک ڈھوم رچائے ہوئے ہے اور اپنے مکر و کید کی وجہ سے لوگوں کو پھانسے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہماری قوم مسلم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے سنی بھائیوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا تاثر دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی، اپنا خیال رکھیں۔